اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پڑھے محمد وآلہ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ ایک اعتبار سے ختم ہوئے ہیں اور ایک اعتبار سے ایام فاطمیہ بھی چل بھی رہے ہیں۔ شہادت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایام فاطمیہ ختم ہو گئے ہیں، اور کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کی ولادت بھی جمعۃ ثانی ہے، تو اس اعتبار سے ایام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے ہے، تو موضوع جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیونکہ ان ایام میں آپ نے مختلف موضوعات پہ مجالس سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی اہل علم سے، کہ ان کی شخصیت ہر اعتبار سے کامل، کمال، اور وہ جیسا خدا نے چاہا ویسی زندگی انہوں نے گزاری، اور کائنات کے لیے وہ خاتون ہر ایک خاتون کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر ان کی زندگی کو پہ کوئی عمل کرنا چاہے، جتنا بھی عمل کر سکے، اس جیسا تو عمل ہو نہیں سکتا۔ اور بیوی کی زندگی بہت سے مختلف پہلوات ہیں۔ آج آپ کے سامنے کچھ اقوال بھی پیش کریں گے جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں، اور کچھ چیزیں پیش کریں گے جن میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ اس طرح ہے کہ جناب زہرا کی زندگی کے 12 پہلو، ایک مولانا نے اپنی کتاب میں اس کو اس طرح بیان کیا، اخلاقی اعتبار سے ہیں، یعنی ہم اس کو یوں کہیں کہ جناب زہرا کی زندگی کے 12 پہلو، 12 وہ نکات، اور اس میں اخلاقی بھی ہیں، سیرت کے اعتبار سے بھی ہیں، اقوال بھی آئیں گے، اس میں مختلف چیزیں آئیں گی، لیکن ہم اس کو 12 کے عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جناب زہرا صلی کی زندگی کو دیکھنا چاہے تو ان 12 نکات کو اگر دیکھے تو وہ اپنی زندگی میں کہاں بلکہ ہر زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے وہ جناب زہرا کی زندگی سے وہ درس حاصل کر سکتی ہیں۔ یعنی آج کا جو عنوان ہے، پہلا جو عنوان ہے وہ ہے جناب زہرا کی زندگی کے 12 پہلو۔ نمبر ایک جناب زہرا سلام علیہ کی دعا ہے۔ اچھا، یہ جو پہلو آئیں گے اس میں دعا کے بھی جملے ہیں، ٹھیک ہے، اقوال بھی آئیں گے، پیغمبر اسلام سے کوئی گفتگو ہے وہ بھی آ جائے گی، یعنی انہوں نے تمام چیزوں کو اس طرح جمع کر کے اس طرح بیان کیے۔ مولانا علی افضل قمبی صاحب کی کتاب میں انہوں نے جناب زہرا کے حوالے سے جو کتاب لکھی ہے، جناب زہرا کے حوالے سے کتاب دین معرفت کے حوالے سے، دین شناخت زہرا کے حوالے سے، اس میں انہوں نے آخر میں ان چیزوں کو بیان کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز انہوں نے وہاں کوٹ کی ہے معاف کرنا، یعنی جناب زہرا کی دعا ہے، دعا کے جملے ہیں کہ پروردگارہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، عفو اور درگزر کو دوست رکھتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، معاف کرنے والے سے دوست رکھتا ہے، پس تو مجھ سے بھی درگزر فرما۔ یعنی جناب زہرا ایک اس صفت کا ذکر کر رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ صفت ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی معاف کرنا۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کا اس سے واسطہ شاید نہ پڑتا ہو، لیکن اور بہت سے لوگوں کا واسطہ زیادہ پڑتا ہو، خصوصاً میں سمجھتا ہوں شاید خواتین کا واسطہ اس میں زیادہ پڑتا ہے،
گھر کے اندر کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، ٹیچنگ کے اعتبار سے، اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے اعتبار سے، بہت ساری جگہوں پہ یہ استعمال ہوتا ہے معاف کرنا. یعنی آپ قرآن میں بھی دیکھیں، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں بھی دیکھیں تو جناب زہرا کی جو دعا کیا ہے، پروردگارہ تو مجھ سے درگزر فرما. اب یہ ایک جملہ ہے معاف کرنا. یہاں پر میں ایک روایت جو پہلے بھی پڑھی ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ خداوند متعال کی جناب موسیٰ سے گفتگو ہے. اس گفتگو کے اندر خدا نے جناب موسیٰ سے کیا کہا موسیٰ ہماری مخلوق میں سے اگر کوئی تمہارے پاس عذر لے کر آئے، یعنی اس سے کوئی خطا ہو جائے اور وہ تمہارے پاس عذر لے کر آئے کہ مجھے معاف کر دو، تو تم اسے معاف کر دینا، تم اسے معاف کر دینا. کیوں؟ اب خدا کیا کہتا ہے موسیٰ سے، کہتا ہے اس لیے کہ جب تم سے غلطی ہوتی ہے، سرزد ہوتی ہے، تو ہم بھی تو تمہیں معاف کرتے ہیں. یعنی خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہ اگر کوئی تمہارے پاس یہ عذر لے کر آئے. یعنی دیکھیں یعنی کیا ہے، اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں یہ تمام چیزیں ہیں. کسی سے غلطی ہوئی، کوئی آپ کے بعد آ کے کہے کہ بھائی معاف کر دیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو معاف نہیں کریں گے، بس اب تو روز قیامت میں بات ہوگی. نہیں ہوتا ہے ایسا. ہو سکتا ہے آپ کی غلطی نہ ہو، ان کی غلطی ہو، وہ معافی چاہ رہی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات، کوئی راز کی بات تھی انہوں نے کسی اور کو بتا دی. بہت سی چیزیں، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں نہیں دے رہا ہوں، لیکن معاشرے میں ہے بہت ساری چیزیں. یعنی معاف کا جو موضوع ہے ایک اہم موضوع ہے. اور اس کے بعد دوسری جو گفتگو جناب موسیٰ سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے، کیا کہا خدا نے کہا موسیٰ جب ہماری مخلوق پر کوئی احسان کرو تو اسے مت جتلاؤ، اس احسان کو مت جتلاؤ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم تم پر احسان کرتے ہیں تو اسے بھی نہیں جتلاتے. ابھی سے اندازہ کریں، موضوع میرا معاف تھا لیکن یہ دوسرا ٹکڑا بھی روایت کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہ دونوں چیزیں معاشرے میں زیادہ ہیں. آپ نے کسی پہ احسان کیا اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی، 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد آپ نے کسی پہ اچھا کام کیا اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی یا آپ کا کام نہیں کیا، تو انسان فوراً کیا کہتا ہے؟ فوراً احسان جتاتا ہے کہ تم تھی کیا، تمہارے پاس تھا کیا، ہم نے سب کچھ تم کو دیا. اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہمارے موضوع میں گفتگو کی تھی وہ ہے معاف کر دینا، نمبر 1. نمبر 2 قناعت پسندی. قناعت کسے کہتے ہیں جی؟ کم پر راضی رہنا. اور قناعت کسے کہتے ہیں؟ اور جی اور ہاں، تمام جملات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی میں قناعت پذیر ہونا. یہ شاید پڑھنا تو میں نے بہت آسان جملہ ہے اور آپ لوگ کے لیے سننا بھی بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر بہت مشکل مراحل میں ہوتا ہے. اگر انشاءاللہ بعد میں ایک روایت کوئی آئے گی تو میں بیان کروں آگے قناعت پذیر کے حوالے سے. تو پروردگارہ جو کچھ تو نے مجھے رزق دیا، دعا ہے جناب زہرا کی، جو کچھ تو نے مجھے رزق دیا اس پر قناعت پسندی اور قناعت پسندی ہو جائے اور یہ ہمارا شعار ہو جائے. یعنی بس یہی ہو کہ جو کچھ تو نے خدا مجھے دیا ہے میں اسی میں اپنی زندگی کو پورا کروں. ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے، ہوا تھا سوال کل ایک درس میں کہ کیا ہم بہتر کی دعا نہ مانگیں؟ دعا مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کچھ دیا ہے اس پہ پورا بھی کریں. لیکن کیا مقصد ہے کہ حرام کی طرف نہ جائیں. یہ مہم ہے. قناعت پذیری کیا ہے کہ اگر شوہر کی تنخواہ مثال کے طور پر شوہر کی تنخواہ کتنی ہے؟ 50,000، خرچے کتنے ہیں؟ 60,000. 10,000 کا کیا کرے؟ تو خرچے کم کریں. قناعت پذیر 50,000 میں چلانا ہے، 60,000 جتنی تنخواہ اس میں چلانا ہے، تو اپنے خرچوں کو کم کر دیں.
جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں انسان اپنی زندگی کو گزارے. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کرے جاب اچھی لگ جائے, ہو سکتا ہے ایگریمنٹ اچھا ہو جائے, کوئی اچھی کمپنی سے جاب آ جائے, ہو سکتا ہے تمام چیزیں انسان بہتر کی طرف جائے, لیکن قناعت کیا, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اسے کہتے ہیں قناعت پذیر ہونا. نمبر 2. نمبر 3 کیا ہے؟ خود کو چھوٹا شمار کرنا. دعا کے جملے جناب زہرا کے کہ میرے نفس کو, اب جملہ کیا کہ میرے نفس کو ذلیل و خوار کر اور اپنی شان و منزلت کو میرے وجود میں بزرگ و بلند قرار دیتے. یعنی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی کہ میرے نفس کو, یعنی یہ تربیت کا بھی جملہ ہے اور بتانا چاہتی کہ خود اپنے آپ کو انسان چھوٹا سمجھے. کائنات پروردگار عالم نے ان کو سب سے بڑا بنایا ہے, ان سے کوئی بڑا نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی ہیں پروردگارہ میرے نفس کو ذلیل و خوار کر اور میرے وجود میں تیرا جو مقام اور منزلت ہے اس کو عطا فرما. یعنی تیری معرفت زیادہ ہو, تیرا جو مقام ہے, منزلت ہے, جو رتبہ ہو, وہ میرے نفس کے اندر زیادہ ہو جائے, لیکن میرا نفس جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے. اور انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اپنے نفس کو ہمیشہ نیچے لے کر آئے. یہ خواہش, یہ دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے کہ میرا نفس مجھ پر حاوی نہ ہونا چاہیے. اس سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہے خدا تو ہے, اور تیری معرفت مجھے بڑھتی جائے, تیری معرفت مجھے ملتی جائے, تیرا جو مقام ہے, رتبہ ہے. جناب زہرا سلام کیونکہ اگر آپ دعائیں دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں, تو خود انہوں نے اپنی دعائیں اور اپنی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جاتی تھی تو کتنی معرفت تھی, لیکن پھر بھی یہ دعا کہ پروردگار میرے وجود کے اندر تیری معرفت, تیرا رتبہ, تیرا جو مقام و منزلت ہے وہ مزید بڑھتا جائے. تو تیسری چیز کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. 4. اخلاص. یہ قول ہے جناب زہرا کا. کیا قول ہے جناب زہرا کا؟ اپنی خالص اور پاک عبادت کو خدا کی طرف بھیجتا ہے. دیکھیں 2 جملے, خاص 2 جملے, جو اپنی عبادت کو, پاک عبادت اور خالص عبادت کو اللہ کی طرف بھیجتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین مصلحت کو اس پر نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ بشرطے کہ وہ عبادت خالص ہو, بشرطے کہ وہ عبادت پاک ہو. اور وہ اللہ کی طرف جس عبادت کو آسمان کی طرف بھیجتا ہے تو پروردگار عالم پھر کیا کرتا ہے؟ خداوند متعال پھر اس کے لیے بہترین مصلحت قرار دیتا ہے, کیونکہ اس نے عبادت میں اخلاص رکھا. خدا جو اخلاص چاہتا تو اخلاص رکھا. خدا چاہتا تھا اپنے اعمال کو پاک بھیجو, اس نے پاک بھیجے. خدا چاہتا تھا اپنے اعمال کو اچھے کرو, اس نے اچھے. خدا چاہتا تھا کہ اپنی عبادت میں کسی کو مت شامل کرو. اخلاص, صرف اخلاص کے ساتھ, اس میں ریاکاری نہیں, دکھاوا نہیں, صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ. جو یہ کام جناب زہرا فرماتی ہیں, جو اپنی عبادت کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین مصلحتیں نازل کرتا ہے. نمبر 5. ماؤں کے قدموں کے تلے جنت. حضرت زہرا نے فرمایا, ایک شخص سے کہا کہ ماں کی خدمت کرو کیونکہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ نمبر 4. اب یہ روایت ہے نمبر 6. 5 ہو گیا. اس میں ماں کی خدمت کرو. ایک شخص آیا اور کہا کہ ماں کی خدمت کرو کیونکہ ماؤں کے قدموں کے تلے کیا ہے؟ جنت ہے. بس اہمیت بیان فرمائی کہ ماں باپ کی خدمت کرو, ماں کی خدمت کرو, اور ایک عظمت بتائی. نمبر 6. کنجوس اور بخل کی مذمت کی. اب قول پیغمبر یہاں پر ہے. جناب زہرا کہتی ہیں سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اب فرماتی ہیں جناب زہرا کہ پیغمبر نے فرمایا کنجوس اور بخل سے بچو. یعنی جو بخیل, کنجوس اور بخل سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. پیسے نہ خرچ کرنا کنجوسی, بخل کیا ہے؟ ایک بیماری ہے.
جو کریم انسان میں نہیں پائی جاتی. جو انسان کریم ہوگا اس میں نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا بخل سے بچو کیونکہ اس کا درخت دوزخ میں ہے اور اس کی شاخ دنیا میں ہے، پس اس شاخ سے جو چمٹے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گا. تو دو چیزوں کی طرف کہا گیا، کنجوسی اور بخل. خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں مشکل میرے لیے ہوگی، ہر چیز کو ریپیٹ کرنا بار بار مشکل ہوگا. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو لکھ لیں جتنا لکھ سکتے ہیں، بعد میں پھر اس کو میرا خیال ہے جو ریکارڈنگ اس سے پھر بات میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اگر آپ لکھتے رہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا میرے بار بار بیان کرنا. میں ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں لیکن مشکل ہے بار بار، کیونکہ مفہوم اس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے. یہاں پہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے کوٹ کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کنجوس اور بخل سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جو کریم انسان میں نہیں پائی جاتی. بخل سے بچو کیونکہ اس کا درخت دوزخ میں ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں، جو بھی اس کی شاخ سے چمٹے گا خدا اسے جہنم میں داخل کرے گا. نمبر 7 کیا ہے؟ عورتوں کی بہترین حالت کہہ لیجیے کب ہوتی ہے، یا صفت. عورتوں کی بہترین صفت، یہ زیادہ بہترین جملہ زیادہ بہتر ہے. کب ہوتی ہے؟ عورتوں کی بہترین صفت کون سی ہوتی ہے، یہ کون سی؟ بعض لوگوں نے لکھا حالت. کیا ہے جواب میں؟ عورتوں کی بہترین حالت یہ ہے کہ جب وہ یعنی یہ سوال کیا تھا، یہ روایت ہے پوری جناب زہرا سے، کہ جب سوال کیا تھا پیغمبر اسلام نے مسجد میں سوال کیا تھا کہ عورت کا کون سا عمل سب سے بہترین عمل ہے، تو کیا جواب دیا تھا؟ سلمان فارسی کے، اور جواب کیا لے کر آئے تھے؟ ہاں بس وہی، عورتوں کی بہترین حالت تھی کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد بھی اسے نہ دیکھے، یہ بہترین حالت میں. پھر یہاں پر ایک اور اسی سے ملتا جلتا ہی ہے، عورت خدا کے نزدیک کب ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ خدا کے نزدیک کب ہوتی ہے؟ وہاں پہ بھی یہی سوال تھا کہ خدا کے نزدیک عورت اس وقت ہوتی ہے، سب سے زیادہ تقرب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر رہتی ہے. یہ ہو گئے 8. 9 شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا. یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ جی ہے مشکل ہے. جناب زہرا کی خصوصیت میں خصوصیت یہ تھی، کتنے واقعات تاریخ میں کہ جب امیر المومنین نے پوچھا جناب زہرا سے گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو کیا کہا؟ کچھ نہیں. اور 2 دن سے کچھ نہیں ہے تو کیا کہا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کیا جواب دیا جناب زہرا نے؟ ہاں بس. تو یہ ایک جملہ بہت اہم جملہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کو کتنا انسان اپنی زندگی میں عمل کر سکتا ہے، اور جتنا عمل کرے گا یا کرے گی اتنا اس کی زندگی بہترین ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، سخت بہت ہوگا لیکن زندگی اتنی ہی بہترین. اب یہاں پر میں وہ روایت بیان کروں جو میں پیچھے ایک روایت جو گزری تھی جو میں نے کہا تھا میں بیان کروں گا، وہ کون سا مورد تھا؟ 1 منٹ. قناعت. اب یہاں پہ ایک روایت بیان کرتا ہوں میں، جو روایت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر عورت میں 3 صفتیں ہوں، کتنی؟ 3. تو وہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائے گی. کتنی صفتیں ہوں؟ 3 صفتیں. تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جب وہ قبر سے اٹھائی جائے گی تو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اٹھائے. نمبر 1 کیا ہے؟ ہاں، شوہر کی غربت پہ صبر کرے. شوہر پیسے والا نہیں ہے، وہ جو آگئی بات ہماری قناعت پذیری میں یہی تھا، 50,000 تنخواہ ہے اسی میں پورا کرنا ہے. یہاں پر غربت یعنی ہے تو شاید 50,000 میں تو پھر بھی بہتر ہوئی ہے. غربت کا مطلب ہے کہ بہت کم پیسے ہیں، یعنی 50,000 ہو سکتا ہے کہ شاید نارمل زندگی ہوگی، تو غربت کا مطلب ہے کہ پیسے بہت کم ہے، غریب ہے. اس کی غربت پر صبر کرنا، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کنٹینیو کرنا، تحمل کرنا اس کی غربت پر. اس کا کیا مطلب ہے کہ
اس کو حرام کی طرف نہیں لے جانا، یعنی اس کی غربت میں تحمل کرے، یا تاکہ اگر وہ اس چیز پہ عمل کرتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں، یعنی روایت کا ایک جملہ ہے کہ وہ طلاق نہ لے۔ تو اگر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہے تو تحمل کرتی، اس غربت پہ تحمل کرتی رہے۔ اور دیکھیں کیسا ہوتا بھی ہے کہ جب انسان اس مشکلات سے تحمل کرتا ہے مشکلات میں، تو پروردگار عالم پھر حالات اچھے کر دیتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے، دونوں کا امتحان ہے، شوہر کا بھی امتحان ہے، بیوی کا بھی امتحان۔ اب آپ دیکھیں جناب زہرا کی زندگی، یہاں پر بھی وہی بات آ گئی جو پہلے گزری ایک صفحہ جناب زہرا کی، تو شوہر سے مطالبہ نہیں کرنا۔ یعنی اگر یہ کوئی فیصلہ کر لے 100 200 300 500 خواتین کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے، شوہر سے تقاضا نہیں کرنا، ممکن ہے 1 مہینہ پریکٹس کر کے دیکھیں کہ زندگی کیسی گزرتی ہے۔ جب تک پریکٹس نہیں ہوگی نا، یعنی جس سے پریکٹس میرا مطلب ہے پریکٹیکلی زندگی، کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہا، اور پہلے بھی آپ سے کے درس میں یہاں پہ جب بھی ہوا ہے کہ پریکٹیکلی لائف ہمیشہ آپ 4 سال 5 سال جتنا بھی پڑھیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، لیکن اہم ترین چیز کیا ہے؟ عمل، کہ جتنا آپ نے سنا، جتنا آپ نے پڑھا، جا کر عمل کرنا ہے، تو یہ آپ کو فائدہ پہنچے گا نا۔ آپ نے علم سیکھا، اتنی زحمت کر کے یہاں آئیں، اپنا وقت بھی نکالا، تمام مصروفیت کو چھوڑا، تمام بچوں کی سیٹنگ کی کہ کون کہاں پہ، ساری سیٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ نے 2-2.5 گھنٹے نکالے، آنے جانے کا ٹائم، بالآخر 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، 1-1.5 گھنٹہ ایکسٹرا اور لگتا ہے، 3 گھنٹے اگر آپ نے نکالے، اس کے بعد آپ نے اتنا علم سیکھا، اور جانے کا تو آپ کی زندگی وہی کہ وہی 5 سال بعد بھی کیا فائدہ ہوگا؟ نہ زندگی، نہ شوہر کی زندگی میں تبدیلی، نہ بچوں کی زندگی میں تبدیلی، نہ معاشرے میں تبدیلی، نہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی۔ جو 5 سال پہلے جیسے زندگی چل رہی تھی، آج بھی ویسی زندگی چل رہی، وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ جب ہی ہوگا جب آپ عمل کریں گے۔ اور جناب زہرا کی زندگی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کم پڑھیں، ضرور نہیں کہ ایک کتاب آپ نے کہا پوری جناب زہرا کی زندگی کو پڑھ لیا، اچھی بات ہے، اگر جس نے پڑھ لیا اچھی بات ہے، لیکن اگر کم پڑھا اس پہ عمل کرنے کی کوشش، اور جتنا عمل ہوگا پھر آپ کی زندگی اتنی بہتر ہوگی۔ دیکھیے گا بہت ساری چیزیں انسان کو تجربے کرنے سے آتی ہیں کہ چلے یہ تجربے بھی کر کے دیکھیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں وہی ہیں، تجربے والی چیزیں، اور جس سے آپ دیکھیں، جس کو مانتی ہیں، جس پہ آپ کا اعتقاد ہے، جس کے لیے آپ گریہ کرتی ہیں، اور یوں کہوں گے جس کی محبت آپ کے اعمال کی قبولیت ہے نا، ان کی اہل بیت کی محبت ہی آپ کے اعمال کی قبولیت ہے۔ تو جب ان کی محبت آپ کے اعمال کی قبولیت ہے تو پھر ان کی زندگی کو ہم کیوں نہیں اپنائیں، صرف اس لیے کہ بس کہ پڑھ لیا، درس میں چلے گئے، بس کافی ہے۔ اب انہوں نے جو ساری باتیں کہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، محفلوں میں حرام نہ ہو، یہ نہ ہو، بہت ساری چیزیں جو کہیں آیا پتہ چلا کہ وہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ تمام چیزیں بھی ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا، کل کر لی گفتگو میں نے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شوہر کی غربت پر تحمل۔ یہاں پہ بالکل وہی چیز آئے گی جو پہلو پر آ چکی ہے۔ اب اس پہ 1 مہینہ، میں نے کہا نا 1 مہینہ انسان کوشش کر کے دیکھے، 1 مہینہ 2 مہینہ۔ اس کے بعد ہے دوسری صفت کیا ہے؟ شوہر کی بد اخلاقی پر، بد اخلاقی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے۔ شوہر اگر بد اخلاق ہے تو اس کی بد اخلاقی پر تحمل کرے۔ تیسرا کیا ہے؟ نامحرم سے اپنا حجاب۔ تیسری چیز ہے حجاب، یعنی بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک باحجاب رہنا۔ یہ 3 صفتیں ایک روایت میں آئی ہیں، اور ایک اور روایت میں ایک اور چیز بھی آئی ہے، وہ کیا ہے؟ مہر کا معاف کرنا، مہر کا معاف کرنا، ایک اور روایت میں ایک چیز۔ تو گویا یہ روایت 3 چیزیں اس روایت کے مطابق کہ 3 چیزیں اگر جس خاتون میں ہوں گی، جس میں صفت ہوگی، تو پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائیے۔ اب یہ 3 صفتیں آپ دیکھ لیں کہ کیا 3 صفتیں ہیں، اس کو کس طرح اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ کیا تک ہو گئے؟ 9۔ اصل میں
نہیں نہیں، ارے یہی ایک منٹ آرام سے. نو اس لیے ہیں 7 اور 8 تقریباً ایک ہی تھا. اس کو لوگوں نے تھوڑا اس میں اختلاف ہو رہا ہے. عورتوں کی بہترین صفت، اور 8واں یہ تھا کہ خدا کے نزدیک کب خدا کے نزدیک عورت کب، ہاں عورت خدا کے نزدیک کب ہوتی ہے. تو وہ دونوں کے سوال اور جواب تقریباً ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، 9 ہو گئے. اب آتے ہیں 10 نمبر ہے ایثار فاطمہ زہرا. ایثار یعنی قربانی، ایثار یعنی قربانی. اور جناب زہرا کا ایثار آپ کو معلوم ہے، جو انہوں نے ایک مثال دی ہے وہ آپ کے معاشرے کے تحت ایک مثال ہے کہ جو جس پہ جتنا بہتر عمل کر سکے بہتر. انہوں نے کیا مثال دی ہے؟ ایثار میں کیا مثال آئے گی جناب زہرا کی؟ ایثار یعنی قربانی، ایثار کرنا، اپنے مال کو دوسروں کے لیے قربان کرنا، رائے خدا میں دینا. تو جناب زہرا کی زندگی میں تو بہت ساری چیزیں، کون سا بہترین؟ ساری بہترین ہے. کوئی ایک مثال آپ دیں. شادی کا لباس. اور یہ تو آپ لوگوں کے لیے تو بہت اہم مسئلہ ہے نا، کہ ایک ہی دفعہ پہننا ہے اور کتنا مہنگا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں آپ نے جا کر پیرنٹس سے بات کرنی پڑے گی. اور اس میں جب جتنا انسان کر سکے، اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں. اس کو کیسا حل کریں گے؟ اس کو اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک جوڑا بنتا ہے 1 لاکھ روپے کا. اس سے کم میں تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے جی، اس سے کم میں تو نہیں ہوگا. نارملی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا ہوگا. کتنی دفعہ پہننا ہے؟ اب آپ کے مولانا یہ تو معاشرے کا حصہ، ٹھیک ہے. اب آپ آگے جناب زہرا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک طریقے، ایک ہو سکتا ہے ایک جہد میں بیان کر رہا ہوں، اور بھی مختلف جہدیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس میں یوں کر سکتے ہیں کہ نارمل بنائیں. نارمل 50,000 کا بنتا ہے، اگر فرض کریں 60,000 کا، 40,000 ایک سیدانی کی شادی میں دے دیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب زہرا، کیونکہ علاقے شادی ہونی، آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ شادی کا جوڑا میں بھی اٹھا کے دے دوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ صرف جناب زہرا تھی جنہوں نے دیا. تو اب آپ اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اس کو کسی نہ کسی طرح بہتری طریقے کے کسی کے لیے نمونہ بنائیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کی شادی ہوئی، اس نے تو بہت اچھا کام کیا، یہ کام بہتر تھا. ایک دفعہ پہننا ہے، نارمل پہنا، اچھا بھی لگ رہا تھا، صحیح تھا، مناسب تھا، ٹھیک ہے. باقی پیسے جو ہے وہ ہم جناب زہرا کی رضائیت کو حاصل کریں. وہ اسی طرح حاصل ہوگی کہ ان پیسوں سے کسی سیدانی کی شادی، اس کو شادی کا جوڑا چاہیے، یہ شادی میں ضرورت ہے، آپ نے کہا کہ میں جناب زہرا کے خاطر یہ کام انجام دے رہی ہوں. تو اس طرح بھی کام کیے جا سکتے ہیں. تو انسان اپنی زندگی میں خود جناب زہرا صاحب کی زندگی کو دیکھ کر پھر اپنی زندگی میں جتنا کر سکتے ہیں. دیکھیں کسی عالم نے اچھی بات کہی ہے، جو خدا نے آل محمد سے چاہ ہے وہ آپ سے نہیں چاہ، وہ آپ سے نہیں چاہے. آپ سے وہ چاہے جو آپ کر سکتے ہیں، آپ سے یہ چاہے. تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو ایک طریقہ میں نے بیان کر دیا کہ اس میں یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شادی بلاخر شادی ہے، آپ کہیں گے مولانا شادی ہے تو کچھ تو پہنا جائے گا، کچھ تو ایسا ہوگا جو بلاخر عزت ہے، معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو اور کوئی اچھی چیز ہو. تو اس میں پھر اس کا رائے حل یہ ہے کہ آپ شادی بھی ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور جناب زہرا کی رضایت بھی، اور باقی حرام کام سے بھی اپنے آپ کو بچانے جو شادی میں زیادہ تر ہوتے ہیں. وہ اپنے مقام پہ، وہ جہاد آپ کا اپنے مقام پر ہے، جو جہاد کر رہا ہے وہ اپنے مقام پر ہے، وہ تمام چیزیں اپنے مقام پر ہیں کہ شادی کس طرح ہونی چاہیے اور اس میں کیا کیا، اگر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اگر وہ حرام ہیں تو اس میں آپ کو ایکشن لینا پڑے گا، اسٹینڈ اٹھانا تو ہی مسئلہ حل ہوگا، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. یا ایک مختصر سی بات ہو گئی. ایثار جناب زہرا نمبر 10. نمبر 11 کیا ہے؟ خوف الہی. خوف الہی جناب زہرا پروردگار عالم کا
خوف رکھتی تھی, خوف الہی تھا. اس کے بعد لکھا ہے کہ جناب زہرا کے دل میں اس قدر خوف الہی تھا کہ اس کا اندازہ نہیں رہا. جب آپ عبادت میں مشغول ہوتی تھی تو خصوصاً نماز شب میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, بدن میں لرزہ طاری ہوتا تھا, نماز کے بعد آنکھوں میں اشک جاری ہوتے تھے, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور مومنوں کے لیے دعائیں خیر کرتی تھی. امام حسن علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں آ سکتا ہے نماز کے اندر. تو جناب زہرا سلام علیہ کی ایک صفت کیا تھی؟ خوف خدا. اب خوف خدا کیا چیز ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ جی جی کوئی بھی عمل جب ہم کر رہے ہوں نہیں سوچیں کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک منٹ, ہاں جی لاسٹ. اور نہیں, حاضر ناظر جانے کے بعد اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہاں, یعنی دیکھیں خوف خدا کا مطلب یہ نہیں ہے خدا سے کوئی ڈرنا ہے معاذ اللہ. جی نہیں, کسی کی دلداری نہیں, یا خدا سامنے. یعنی اس کو بہت آسان سمجھا دوں میں آپ کو. آپ کے سامنے دو حکم آ گئے, دو کام آ گئے, دو حکم نہیں دو کام ہیں. ایک اللہ کی رضائیت ہے, ایک معاشرے کی رضائیت ہے. اللہ کی رضائیت میں, معاشرے کی رضائیت میں معاشرہ خوش ہو رہا ہے, گناہ ہے. اور ادھر اگر معاشرے کی رضائیت کر رہے ہیں تو گناہ کا کام انجام دے رہے ہیں. تو خوف خدا ختم ہو گیا, خوف ہی نہیں خدا کا, جسے ہم آج اردو میں کہتے ہیں. جب خدا نہ خاصا کہیں بہت زیادہ اگر ایسے کام ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ خوف خدا نہیں ہے ان کو, ایسا کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خوف خدا ان کے پاس سے ہٹ گیا ہے. یعنی انہوں نے معاشرے میں وہ کام کیا جس پہ لوگ کہتے ہیں خوف خدا نہیں ہے. کم سے کم یہ تو نہیں کرنا چاہیے, اتنا تو خوف کرو. اس کا مطلب اتنا تو اللہ سے ڈرو. خدا نہ خاصا کوئی ایسا کام کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کم سے کم یہ تو نہیں کرو. یعنی آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جس میں رضایت پروردگار ہو. خوف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر گناہ کا کام سامنے آ رہا ہے تو خوف خدا سے ڈریں اور اس کام کا انجام نہ دیں. یہ خوف خدا, اور اس کے تقرب کو حاصل کریں, اس کے تقرب کو حاصل کریں. خدا نہ خاصا خوف کا مطلب نہیں کہ خدا سے کوئی خوف کرنا, نہیں. خوف کا مطلب ہے کہ اس کے پروردگار عالم نے جن چیزوں کا منع کیا ہے اس سے انسان خوف کرے کہ خدا سے ڈرے کہ یہ کام انجام نہ دے, اور خدا کے تقرب کو حاصل کرو. خدا کے تقرب کے لیے بہترین وسیلہ اہل محمد ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کے بعد. اور آخری چیز, 12ویں چیز کہ عبادت ہے جناب زہرا. یہاں پر میں ایک روایت سنا دوں کہ روایت میں ہے کہ جب جناب زہرا عبادت کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی تو پروردگار عالم فرشتوں کے درمیان فخر و مباحت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو میری کنیز مصلی عبادت پہ کھڑی. اور جناب زہرا کی عبادت کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جو میں نے اوپر بیان کر دیے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاتی تھی تو کس طرح جاتی تھی. تو یہ 12 پہلو ہیں جناب زہرا کی زندگی کے. اور بھی بہت سارے ہوں گے, ہم نے 12 انتخاب کیے ہیں کہ 12 پہلو ہیں کہ جو جناب زہرا کی زندگی کے ایک رائٹر نے اس کو اس طرح سے بیان کیا. 12 پہلو جناب زہرا کی زندگی کے, جس میں 12 چیزیں بیان کر دی. آخری ہے عبادت, اور جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح انسان, جناب زہرا نے تو عبادت کی لیکن ہم وہ عبادت کم سے کم کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے, کم سے کم وہ تو ہم انجام دیں. یہاں پر ایک گفتگو مکمل ہو گئی.